السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو سنتے ہیں آج کا اہم بیان۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس زمانے میں تینوں ملکوں کے مفتی اعظم تھے، اس زمانے میں یہ تین ملک بنے بھی نہیں تھے، بلکہ بنگلہ دیش بھی اسی میں تھا، پڑوس کا ملک بھی اسی ملک ہندوستان میں شامل تھا، اور یہ تینوں ملک ملا کر ایک ملک بنتے تھے۔ تو اس زمانے کے وہ مفتی اعظم تھے، اور جب انہوں نے اس ساری بات کو حضرت سے سنا تو فرمایا کہ مولوی صاحب کام تو حق ہے، لیکن کون کرے گا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو فرمایا حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ کام حق ہے؟ فرمایا ہاں کام حق ہے۔ تو اس دن بنگلے والی مسجد میں نظام الدین میں حضرت مہدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عید منائی، اس بات کے اوپر کہ ایک اللہ والے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کام حق ہے، بس میرا کام چلے گا اور اللہ پاک ساری امت کو اس میں کھڑا کرے۔ تو ایسی دھن دیوانگی کے ساتھ آپ نے اس کو شروع کیا، اور جب شروع کیا تو جماعت چلنے لگی۔ جس بستی میں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، وہ آپ کو پان کا ذوق تھا، پان کھاتے تھے، اور ایک پانواڑی جو پان بناتا تھا وہ حضرت کے پان روز اہتمام سے بناتا، حضرت آتے تو دے دیتا اور ورنہ گھر کے اوپر پہنچا دیتا۔ اب جماعت نکلی گشت کرنے، اس نے اس پان کے ڈبے والے کو پکڑا اور کہا کہ بھائی اللہ کے راستے میں چلو، 3 دن لگاؤ اور اپنی آخرت کو پہچانو۔ اسے ان کی باتیں اچھی لگنے لگی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیسے چلوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ان سے پوچھ کے چلتے ہیں۔ وہ آیا اس کے پاس، حضرت کے پاس، اور کہا حضرت کچھ لوگ آئے اور گشت کر رہے تھے اور مجھ سے کہا کہ چلو۔ تو فرمایا بیٹا ضرور جاؤ، کچھ دن سیکھ لیں گے۔ اس نے کہا حضرت آپ بھی چلو۔ فرمایا ارے بیٹا ہمارے بڑے بڑے کام ہیں، افتاء کا کام ہے، لوگ آتے ہیں ان کو مسائل بتانا پڑتا ہے، مدارس کی ذمہ داری ہے، مسائل بہت سارے ہیں، عوام ہم کو گھیرے میں رہتے، ضرور جاؤ، اچھا کام ہے تم کر لو۔ اس نے اتنے ہاتھ پیر دبائے اور حضرت کو پکڑا کہ وہ رات دن کے گھر کا آنے والا خادم کی طرح سے بچا۔ اب جب اس نے اصرار کیا کہ حضرت آپ چلیں گے تو میں چلوں گا، آپ چلیں گے تو میں چلوں گا، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی محبت میں اصرار فرمایا اچھا بھائی لے چل، میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اب وہ دن طے ہو گئے جانے کے۔ اب جب پتا چلا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت میں گئے ہیں تو پورے شمالی ہند میں تہلکہ مچ گیا، علماء میں تذکرے ہونے لگے کہ لو جی اب جماعت کا معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ مفتی اعظم جماعت میں چلے گئے، اور مفتی اعظم جماعت میں چلے گئے۔ اب 3 دن نہیں گزرے کہ لوگ بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں ایسے فون کا تو رواج نہیں تھا جیسے آج آپ ہم آپس میں کر رہے ہیں۔ اب بڑی مشکل سے آدمی کو تار کرنا پڑتا تھا اور سفر کرنا پڑتا تھا، لوگ سفر کر کر کے دور سے چلے آ رہے ہیں، ماشاء اور اللہ یہ بھائی، پوچھ رہے کیا کہ بات صاحب ہے، ہم آگے سنے کہ سنیں۔ آپ گئے تھے، ہم سنے کہ آپ گئے تھے۔ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی میں گیا تھا، ہاں بھائی میں گیا تھا۔ اب علماء کا بڑا طبقہ جمع ہو گیا اس زمانے کا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کیا پائے، کیا دیکھے آپ؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی میں کیا بتاؤں، میں دن کا مدرسہ اور رات کی خانقاہ ایک جگہ چلتی پھرتی دیکھ لیا، کہ دن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں، لوگ ایمان سیکھ رہے ہیں، لوگ آخرت سمجھ رہے ہیں، لوگ اتحیات سیکھ رہے ہیں، لوگ دعائے قنوت سیکھ رہے ہیں۔ تو گویا دن بھر ایسا ہو رہا کہ ایمانیات سیکھنے میں گزر رہا، اور راتوں میں ان کی ہچکیاں دیکھا، ان کی سسکیاں دیکھا، ان کا رونا دیکھا، ان کے سجدے دیکھا، تو ایسے معلوم ہوا کہ گویا دن کا مدرسہ اور رات کی خانقاہ اللہ نے اس آدمی کی ہتھیلی میں دے دی ہے، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس کے اثرات دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، جب اللہ کام کو چلاتے ہیں تو یہ کام کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ اللہ ایک پنواڑی کو، پان بنانے والے کو، وقت کے مفتی اعظم کو اس دعوت کے کام میں اٹھانے کا اور ان کے ذریعے ہزاروں کو کام میں لگانے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور اللہ کی شان یہ کہ پھر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ جو انشرہ ہوا تو اب اس انشرہ میں بڑے بڑے علماء کام میں لگ گئے اور بڑے بڑے اتقیاء کام میں لگ گئے۔ تو یہ اس طرح سے اللہ نے اس کام کو اٹھایا، اور جب کام اٹھا تو لوگوں کو عقل میں نہیں آتا تھا۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں گزرے ہیں، آپ کے اس علاقے میں آئے ہیں، تو حضرت میں میاں جی فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ ملکوں کے اندر کام جائے گا، ایک آدمی آیا اور وضو کرنے کے لیے بنگلے والی مسجد میں مسافر کی حیثیت سے منہ دھونے پہنچا۔ اب جو منہ دھونے آتا تو حضرت اس سے بات کرتے، اور نماز کا وقت ہوتا تو ایک ایک کو باری باری لگاتے کہ جب تک کہ میری اوابی نہ ہو جائے تم یہاں ٹھہرنا، جو آئے اس سے بات کرنا، اس کو دعوت سمجھانا۔ تو اب ایک دن ایک بار آیا نوجوان،
آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں ایران کا رہنے والا ہوں۔ بھئی یہاں کیا کرتا ہے؟ تو میں دینی مدرسے میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم پڑھو لکھو، تم سمجھو کہ دین کی علم کا بھی اور دین کے عمل کا بھی اور دین کی نعمت کا بھی مقصد یہ ہے کہ دین کی خدمت کی جائے، دین کو دنیا میں پھیلایا جائے۔ تم کچھ وقت لگاؤ، تم میرے پاس چھٹیوں کے اندر آیا کرو۔ اور پھر اس سے وعدہ لیا کہ جب تمہاری تعلیم مکمل ہو اور اپنے علاقے میں جائیں تو یاد رکھو ہماری جماعتیں تمہارے ملک میں آئے گی تو وہاں پر تم ہماری جماعتوں کا ساتھ دے رہے ہو۔ تو میاں جی مہرا صاحب فرمانے لگے کہ ہم میواتی ایک دوسرے کے کان میں کہتے کہ ہمارے ملا جی کا دماغ سٹیا گیا ہے، ہم سے بیٹھنا نہیں ہو رہا اور حضرت کی بات سننا نہیں ہو رہا، اور ان کو دیکھو یہ ایران میں ہمارے پہنچنے کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جماعتیں ایران میں آئیں گی اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم وعدہ کرو کہ ساتھ دیں گے۔ اور فرمایا اللہ کی شان یہ کہ مانگیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے، وہ دور گزر گیا، اس کے بعد کام چلتا رہا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جماعتیں ادھر سے ادھر ملکوں میں جانے لگی، اسی میں ایک پیدل جماعت بنی اور وہ پیدل جماعت یہاں سے نکلی اور پورے مدینہ طیبہ تک پہنچنا اور حج کرنا، اور حج کے بعد پھر 1 سال پیدل کام کرتے ہوئے آنا، تو 2 سال کی جماعت بنی جو پیدل جائے اور پیدل آئے۔ اور وہ جماعت کے گزرنے کا راستہ ایران سے بنا، اور جب وہ ایران سے خرم شہر سے گزرنے لگی تو وہاں پر جماعت کو دیکھ کر ایک بوڑھا آدمی اپنی لکڑی ٹیکتے ہوئے آیا اور قریب آ کے دیکھا اور کہا تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم ہندوستان سے آ رہے ہیں اور دین کی اس محنت میں چلے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا یہ بنگلے والی مسجد سے تم لوگ آ رہے ہو؟ اور یہ کہتے ہی اس کی ایک چیخ نکلی، اس نے کہا 60 برس ہو گئے مجھ سے مولیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وعدہ لیا تھا کہ ہماری جماعت تمہارے علاقے میں آئے گی، تم اس کا ساتھ دینا۔ اور کہا اب میں گھر نہیں جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو 2 مہینے لگ گئے اس جماعت کو خرم شہر سے نکل کر ایران چھوڑنے تک۔ تو جماعت کو دیکھا تو لگ گیا اور 2 مہینے تک گھر کی طرف نہیں بڑھتا اور سرحد کے اوپر آ کے رخصت کیا اور کہا اب یہ دین کا کام ہمارے ملک میں چلے گا انشاءاللہ۔ تو گویا اس طرح سے یقین تھا اللہ کے وعدوں پر کہ اللہ ان محنتوں کو ضائع نہیں فرماتے اور اللہ ان محنتوں کے اثرات کو اپنی قدرت سے ظاہر فرمائیں گے۔ لیکن اس میں بڑی بڑی قربانیاں آپ نے اپنی ذات سے بھی دی اور اپنے چاہنے والے اور آنے والوں کو اس مزاج پر اٹھایا، ایسے اٹھایا کہ میوات میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ بھوک پیاس سے پریشان ہیں۔ اب وہاں سے لوگ یہ سمجھ کر آئے کہ اگر ہم آئیں گے اور حضرت سے ملیں گے تو حضرت یوں ہی ہمارے ساتھ خوش نہیں ہو جائیں گے، طے کر کے چلو کہ ہم کچھ وقت دے کے جائیں گے۔ تو چلے کی جماعت بنائی علاقے نے اور وہ جماعت لے کر نظام الدین آئے اور کہا کہ حضرت پورے علاقے کا گاؤں کا حال میو کا برا ہے، قحط پڑا ہوا ہے، فصلیں اجڑ گئی ہیں، بچے بیمار بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، ہم پریشان حال ہیں اور دعا کے لیے آپ سے کہتے ہیں اور چلہ لے کر آئے کہ آپ جا چاہیں ہمیں چلے میں بھیج دو۔ حضرت نے ان کے چلے کی نیت کو سنا تو خوش بھی ہوئے اور پھر ان کی ہمت بھی بڑھائی، پھر ان کو اللہ کے راستے میں تھکنے اور اپنے آپ کو چلانے اور مجاہدہ کرنے کی دعوت دی اور پھر ان کو روانہ کیا۔ جب وہ چلہ گزار کے آ گئے تو اب ان کو اطمینان تھا کہ حضرت بھی خوش ہیں اور ہم بھی بہت دن سے اپنے گھر سے دور ہیں، اب مسافہ کریں گے اور گھر جائیں گے۔ حضرت کے پاس پہنچے تو فرمایا رات ہو گئی، تھک گئے، آرام کرو۔ صبح ہوئی تو فجر کے بعد بیان کا معمول تھا، اب بیان کو کھڑے ہوئے اور پہلے تو تعریف کی کہ ماشاءاللہ اللہ نے تمہیں اس دور میں وقت لگانے کا، قربانی دینے کا اور نکلنے کا موقع دیا۔ پھر فرمایا لیکن تمہارا نکلنا صحابہ کے نکلنے کی طرح نہیں ہوا، صحابہ تو بڑے بڑے مجاہدے کرتے تھے اور پہلے سے کوئی طے کر کے نہیں آتے تھے کہ ہم اتنا وقت لے کے جا رہے ہیں اور اتنے پیسے لے کے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے دین کا تقاضا آتا وہ کھڑے ہو جاتے اور جہاں کا مطالبہ ہوتا اس پہ لبیک کہہ دیتے۔ وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اذان ہمارے لیے دعوت ہے اور نماز ہمارے لیے تشکیل ہے، کہ بس نماز اذان کی آواز سنی ان کے چہرے بدل گئے۔ اب نماز کو جا رہے ہیں، کسی سے بیوی نے پوچھا، کسی سے بچوں نے پوچھا کہ ابا جان کب تک آ رہے ہیں، اور شوہر سے پوچھا کہ آپ کب تک آ رہے ہیں، تو فرمایا ہمیں کچھ پتہ نہیں، اب اذان ہوئی ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اگر دین کا تقاضا ہوگا تو اللہ کے راستے میں جائیں گے، جان بچے گی تو تم سے ملیں گے، اور اگر اللہ کے راستے کی شہادت ملے گی تو قیامت کے دن حوض کوثر پہ اللہ ملاقات کرائے گا۔ تو یہ نیتوں کے ساتھ وہ اللہ کے گھر کی طرف آتے تھے اور یہ جذبے کے ساتھ وہ چلتے تھے
اب یہ چیزیں جب ان کے سامنے تھی تو ان کی سوچ اور ان کی فکر تو یہ تھی، تو تم تو گھر سے تیاری کر کے آئے اور 40 دن کی نیت کر کے آئے اور خرچہ لے کر آئے، اور تم کہاں یہ کہہ رہے کہ صاحب ہمارا وقت ہو گیا، جاؤ اور پھر 40 دن لگاؤ، اب تم اچانک جا رہے ہیں، اس پہ تمہارا کوئی دل ٹوٹے گا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، تمہارا تعلق اللہ سے بڑھے گا اور اس سے بستی میں ہدایت آئے گی، تمہاری زندگی ہدایت پہ جمے گی۔ اتنا بیان کیا کہ پوری جماعت اس پہ تیار ہوگی کہ ہم گھر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے ہم ایک چلہ اور دے دیتے ہیں۔ اب حضرت نے پھر ان کو روانہ کیا، اب یہ دوسرا چلہ پورا کر کے واپس آئے، اب واپس آئے تو یہ ہوا کہ چلو بھئی حضرت کے مطالبے کو بھی ہم نے پورا کر دیا۔ اب حضرت نے پھر رات ٹھہرایا، پھر صبح کے درمیان میں بیان کیا، پھر فرمایا ارے تمہارا نکلنا صحابہ کی نقل پہ تو آیا نہیں، نہ تم بھوکے رہے، نہ تم پیٹ پہ پتھر باندھے، نہ تم پتے چابے، نہ تم اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالے، تم تو بنے بنائے اوقات کے حساب سے چلے، ایسے حالات تم پہ آئے کہاں؟ لہذا اب تمہارا جیب بھی خالی ہو گیا اور اب تمہارا ذہن بھی نچوڑے گیا، اب اس حالت میں دین کا تقاضا پورا کرو، اور اس حالت میں تم اللہ کے علاوہ سے اپنی نگاہوں کو ہٹاؤ اور اب مخلوق سے اپنے آپ کو بلند کرو۔ اب یہ کہہ کے جو تشکیل کی تو فرمانے لگے کہ حضرت کے اس کہنے پر ہم نے روتے دھوتے کہا کہ حضرت ہم اس پہ تیار ہیں۔ فرمایا بس اتنی اجازت دیتا ہوں کہ اگر مرنے کی نوبت آ گئی اور کھانے پینے کے سامان میں فاقے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی تو راستے میں 2-4 دن مزدوری کر لینا، لیکن بس اللہ کے راستے میں چلتے رہنا۔ تو نیکی کی دعوت کو آگے بڑھائیں، ویڈیو دوسروں تک پہنچائیں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔